الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین، آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 22ویں تراویح پڑھی ہے۔ 22 تراویح آج ہم نے پڑھی ہے، اس پر 2 اور آج 26واں پارہ پڑھا گیا۔ 26 پارہ آج پڑھا گیا اور اس میں کئی صورتیں آتی ہیں۔ اس کے بعد آ کے جتنی بھی ہم تراویح پڑھیں گے اس میں کئی صورتیں آئیں گی، 2 رکوع کی، 3 رکوع کی۔ اس لیے ان صورتوں کے نام نہیں بتاؤں گا، جب آئیں گے تو میں بتاتا چلوں گا۔ سب سے پہلے سورہ احقاف آئی۔ آج ہم نے سورہ احقاف آ کے سنی، مکی سورہ ہے۔ جتنی بھی آج صورتیں ہم نے سنی ہیں وہ پوری کی پوری مکی صورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو اس وقت نازل ہونے والی صورتیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے اعلان میں بتایا کہ اللہ کے رسول 40 سال کی عمر میں نبی بنائے جاتے اور 3 سال تک آپ خفیہ طور پر چھپے چھپے انڈیویجل انداز میں لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آتا ہے کہ کھلے عام رشتہ داروں کو بھی اور دیگر لوگوں کو بھی دین کی دعوت دو۔ تو اللہ کے رسول پورے خاندان والوں کو دعوت پر بلاتے ہیں اپنے گھر اور پھر دین کی دعوت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دعوت میں کون میرا ساتھ دے گا۔ پورے لوگ موجود ہیں اس وقت، ابو جہل، ابو لہب اور قریش کے بڑے بڑے سردار اور خاندان کے آپ کے قریبی رشتہ دار موجود تھے، مگر کسی نے ہاں نہیں کہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے واقعی میں، تو کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ چھوٹے بچے تھے اس وقت۔ 3 مرتبہ پوچھتے ہیں، ہر مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہیں۔ تو اس طرح دھیرے دھیرے دین کی دعوت شروع ہوتی ہے۔ 5 سال ہو گئے۔ 5 سال کے بعد زیادہ سخت ہونے لگے کفار، کیونکہ تیزی سے بڑھ رہا تھا اسلام، تو اس کو روکنے کے لیے وہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام کو طرح طرح سے ستانے لگے۔ واقعات ہم اکثر سنتے ہیں، اس طرح سے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا تھا، ایک وزنی چٹان آپ کے سینے پر رکھی جاتی تھی، نیچے گرم تھے، اوپر آ کے ایک وزنی چٹان، مگر اس کے باوجود بھی آپ احد احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کہتے تھے۔ اور اس طرح مختلف صحابیوں کو مختلف قسم کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس وقت ان صحابہ کرام کو جن پر تکلیف ہوتی تھی اور جو غلام تھے ان کو خرید کر رہا کر رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خریدا اور آزاد کر دیا۔ اس طرح بہت سارے غلاموں کو، کیونکہ وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے کے مالدار لوگوں میں سے سمجھے جاتے تھے اور اپنا پورا مال انہوں نے اسلام کے لیے خرچ کیا۔ پھر 10 ہجری آئی اور 10 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایمان نہیں لائے تھے آپ کے چچا، مگر اسٹرانگ سپورٹ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ آپ جو کرنا چاہیں کریں، کیونکہ آپ کی دعوت مجھے اچھی لگتی ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تو کفار قریش بھی ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ وہ بھی سردار تھے، تو اس لیے دبے ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد اور زیادہ لوگوں کو آزادی ہو جاتی ہے اور زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ اور حضرت ان کے چچا کے انتقال کے تھوڑے دنوں میں آپ کی بیوی حضرت قطیہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت قطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت بہترین عورت سمجھی جاتی تھی مکے کی، اور پورا مال شادی کے بعد انہوں نے اسلام ہی کے لیے آ کے خرچ کیا۔
تو اس طرح دو اسٹرانگ سپورٹس جو آپ کے تھے وہ آگے ختم ہو جاتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا مایوس ہوتے ہیں اور غمگین رہتے ہیں. پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ طائف جائے, مکے کے لوگ نہیں مان رہے بات کو, طائف آ کے جائیں گے اور وہاں بڑے بڑے سردار موجود ہیں, ان کے سامنے دین کی دعوت رکھیں گے, شاید کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں. اور ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں آج کل طائف بھی پیکیج میں آتا ہے, لوگ مکہ جاتے ہیں پھر وقت ملنے پر طائف بھی جاتے ہیں, نیئرلی 100 کلومیٹرز تک, اور پہاڑی علاقہ ہے اور زیادہ سرسب شاداب ہے, وہاں پر آ کے زیادہ کلٹیویشن وغیرہ ہے. یہاں مکے میں زیادہ تر چٹان پہاڑ وغیرہ ہیں, مگر وہ آتے تھوڑا ہل اسٹیشن کی طرح ہے, تو اس میں ہرا بھرا رہتا ہے. تو آپ وہاں جاتے ہیں 100 کلومیٹر جاتے ہیں, اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر پھر دونوں آتے ہیں 100 کلومیٹر جا کے اوپر ان لوگوں کے ساتھ دعوت پیش کرتے ہیں. تو پورے وہ جو سردار تھے ان سے ملتے ہیں, مگر کسی نے آ کے آپ کی بات نہیں مانی اور الٹا وہاں کے شریر لڑکوں کو آپ کو پیچھے کر دیا اور انہوں نے پتھرے مارنے شروع کر دیے. آپ زخمی ہو گئے, خون بہنے لگا, یہاں تک کہ آپ کے جوتوں میں خون جم گیا. آپ آ کے ایک کھجور کے باغ میں آپ ٹہل جاتے ہیں اور پھر حضرت زید بن حارثہ وہاں پہ چپل اتارتے ہیں, آپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی دعوت دینے پر آپ کو اتنی تکلیف دیتے ہیں کہ لوگ آپ آ کے کیا بڑی بات کر رہے ہیں. صرف کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی حفاظت کرو, اپنے خالق کی, اپنے مالک کی, اللہ ہی نے پیدا کیا ہے, اس کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں. اس پر آ کے لوگ اتنا آپ پر ظلم کرتے ہیں. اور اسی طرح وہاں سے تھوڑی دور ایک 50 کلومیٹرز کے بعد آ کے نخلا نام کا ایک علاقہ ہے, تو وہاں پر 2-3 دن آپ کو ٹہلتے ہیں. تو جب وہ واپس ہوتے ہیں وہاں سے مکے کو, تو یہ صورت نازل ہوتی ہے, سورہ احقاف, جو آپ نے آج ہم نے تراویح میں سنی ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ مکے کے قریش آپ کی بات کو مانے نہیں تو کیا ہوا, طائف کے سردار آپ کی باتوں کو مانے نہیں تو کیا ہوا, مگر جب آپ واپس آ رہے تھے اور قرآن پڑھنا, نماز پڑھے اور نماز میں قرآن آپ نے پڑھا, تو جنوں کا معاملہ وہاں سے گزرا اور آپ کے قرآن کو سن کر وہ ٹہل گئے. اور انہوں نے وہ اس کا حصہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ فرشتے وہ کہتے ہیں, وہ جو جن ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ آتے ہمارے کو, یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے جن تھے, تو ہمارے جو پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام ویسی بات یہ کر رہے ہیں, یہ بھی آگے اللہ ہی کے کلام کی کا یہ ہم کو نظر آتا ہے, ہم آ کے اس پر ایمان لاتے ہیں. تو قرآن کو سنتے ہیں, مانتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, اور پھر قرآن خود بتاتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں جا کر اس کی دعوت بھی دیتے ہیں, اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. اس طرح ہم نے نبی کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا ہے اور ہم اسلام قبول کر چکے ہیں, مسلمان ہو گئے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن بھی ہمارے انسانوں کی طرح ایک مخلوق ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوق ہے, لاکھوں کروڑوں قسم کی مخلوق ہے, تو اس میں سے یہ بھی آگے ایک مخلوق ہے. تو اس میں بھی مومن ہوتے ہیں, کافر ہوتے ہیں. تو انہوں نے اپنی تبلیغ کی, اپنے قوم اسلام کی تبلیغ شروع کر دی. تو اس واقعے کا ذکر کر کے آپ کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں کہ ضرور یہ دن آئے گا کہ یہ لوگ آ کے سب اسلام قبول کریں گے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں اور کہ اس پہاڑی پر پہاڑوں کا فرشتہ جبرائیل السلام لے کر آتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان 2 پہاڑیوں کے درمیان طائف کے لوگوں کو ختم کر دیں. مگر اللہ کے رسول کہتے ہیں تو یہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا کہ ان کی اولادیں آگے ایمان لے کر آئے. اب آپ جا کے دیکھیں گے تو پورا سعودی عرب 100% کیا ہے, اسلام کے وہاں پر پھیلا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح تسلی دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد سورہ محمد شروع ہوتی ہے. سورہ محمد بھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ سورہ ہے. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کتنی صورتیں ہیں قرآن مجید میں, ٹوٹل 114. بار اس لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے لوگوں کو, کیونکہ بہت ساری چیزیں
ہم لوگ یاد نہیں رکھتے مگر امپورٹنٹ چیزیں ہم لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے. تو قرآن مجید میں ٹوٹل 114 صورتیں ہیں. چیپٹرز سورت کے تھے چیپٹرز, اور اس میں چند مکی صورتیں ہیں اور چند مدنی صورتیں ہیں. مکی صورتیں کتنی ہیں میں نے بتایا 86 ہیں. 86 ہیں مکی صورتیں کتنی ہیں؟ تقریباً 7-8 ہم نے پڑھی ہیں. تو پورے کے پورے تو ٹوٹل قرآن میں 86 مکی صورتیں اور بقیہ 28 مدنی صورتیں. تو مدنی صورتیں وہ ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے, اس وقت نازل ہونے والی صورتیں ہیں. تو یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک مکی صورت ہے, اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ اے ایمان والوں, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. یہ اس کے آیت نمبر 7 کا ترجمہ ہے. سورہ محمد کے آیت نمبر 7 کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اے ایمان والو, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اس کے دین کی, تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم اچھی طرح جما دے گا. اور پھر اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ اللہ اور رسول کے ہر حکم کی اطاعت کرو. اگر اس میں کمزوری دکھائی تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. عزم و حوصلے کے ساتھ آگے بڑھو تو بازی تمہاری ہے, اللہ تمہارے ساتھ ہے. اس لیے دنیا کی محبت میں پھنس کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جی نہ چھڑاؤ. یاد رکھو جو اللہ سے کنجوسی کرتا ہے وہ خود اپنی جان سے کنجوسی کرتا ہے. خدا کسی کے مال کا محتاج نہیں ہے, وہ بالکل بے نیاز ہے. تم اللہ کے محتاج ہو, یہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے. اگر تم اس امتحان میں فیل ہو گئے تو اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا جو تمہاری طرح نکمے نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مال اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور تو اللہ ہی کے راستے میں تم خرچ کرتے ہو, یہ تمہارے اپنے بھلائی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز قربانی کرتے ہیں تو نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے. اس طرح مال بھی تم خرچ کرتے ہو تو مال بھی تمہارا اللہ کو نہیں پہنچتا, بلکہ انہیں غریب بندوں میں یہ تقسیم ہو جاتا ہے اور اس کا فائدہ تمہیں کو پہنچتا ہے. اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم آ کے ایسے ایمان لانے والے پیدا کریں گے جو تم سے زیادہ ایمان والے ہوں گے, تم سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے, تم سے زیادہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اگر ڈر کر گھر میں بیٹھ جائیں, عمل نہ کریں, تو اللہ تعالیٰ کے دین آ کے کوئی اور لے کر آگے بڑھ جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو نان مسلمس ہوتے ہیں ان میں ایمان کا درجہ بہت زیادہ ہوتا ہے, یہاں کا جوش ہوتا ہے. تو ایمان میں وہ اس قدر بڑے بڑے کام بھی کرتے ہیں جسے آگے ہم کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ان میں ایمان کا جوش ہوتا ہے. اس کے بعد آگے سورہ فتح شروع ہوتی ہے. یہ بھی آگے مکی سورہ ہے. فتح مطلب وکٹری جسے ہم آگے کہتے ہیں کہ جیت. تو یہ آگے صورت اس کے بھی بتایا جاتا ہے کہ 5-6 ہجری ہوئی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 نبوی میں یعنی مکے ہی میں 13 سال ہو گئے ہیں. تو آپ آگے ہجرت کر کے کہاں گئے ہیں؟ مدینہ آ گئے. مدینہ کے 2 ہجری میں جنگ بدر ہوتی ہے, 3 ہجری میں جنگ احد ہوتی ہے, اور پھر آگے جنگ احزاب جو خندق کہتے ہیں تو وہ ہوتی ہے. اور اب آگے 6 ہجری اس وقت آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ کے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 6 سال ہو گئے. تو اللہ کے رسول ایک دن خواب دیکھتے ہیں کہ وہ مکہ گئے تھے. مکہ چھوڑ کے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 6 سال ہو گئے ہیں. مکے سے دور مدینہ کتنے کلومیٹر؟ 500 کلومیٹر, 450 to 500 کلومیٹر دور ہے. تو آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں 3 لڑائیاں بڑی بڑی ہو گئی ہیں مکے والوں کے ساتھ. اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں کہ میں قربان نہیں کر رہا ہوں, حج کر کے عمرہ کر کے قربانی کر رہا ہوں. اس کو صاحب کرام کو بتا رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں مکہ جاؤں اور جو لوگ میرے ساتھ آنا چاہیں عمرے کے لیے وہ تیار ہو جائے. تو بات پھیل جاتی ہے مدینے میں, میں آتا ہوں تو آتا ہوں. اس طرح کے تقریباً 1400 لوگ آگے تیار ہو جاتے ہیں. 1400 پیپل سے عمرے کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ تیار ہو جاتے ہیں اور مدینے سے نکلتے ہیں. تو مکہ چھوڑ کر 6 سال ہو گئے ہیں. 3 مرتبہ لڑائیاں ہو چکی مکے والوں کے ساتھ اور ان کی دشمنی ابھی باقی ہے, مگر اس کے باوجود بھی عمرے کے قصد کے لیے یہ لوگ مدینے سے نکل رہے ہیں. وہاں پر لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے, مکے والوں کو انفارمیشن ہوتی ہے نا
کہ اس طرح 1400 لوگ ہیں، تو ان لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتا ہے، عمرے کے لیے آتے ہیں یا مکے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یا کہ چال ہے جو معلوم نہیں ہے، پلاننگ کیا ہے معلوم نہیں ہے، وہ ڈر جاتے ہیں، تو وہ اپنی وہ بھی ایک اسمال آرمی لے کر حدیبیہ نام کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی وہ 200 کلو میٹر ہے، مکے سے 200 کلو میٹر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 300 کلو میٹر ٹریول کر کے آتے ہیں حدیبیہ میں، اور وہ لوگ 200 کلو میٹر یہ کر کے حدیبیہ میں آتے ہیں۔ حدیبیہ میں آ کے ان کو روک لیتے ہیں، مسلمانوں کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، مکے کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے، یا جنگ کے لیے آپ تیار ہو جائیے۔ تو مگر اللہ کے رسول ان کو بتاتے ہیں دیکھو ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں، ہم آ کے ہتھیاروں کے ساتھ نہیں آئے، ہم آ کے قربانی کے اونٹ لائے ہیں، قربانی کے جانور لائے ہیں، اور ہمیں نیت ہے کہ عمرے ہی کی ہے، تو ہم کے تکلیف دینے کے لیے ہم عمرہ کریں گے اور 2-3 دن میں آگے کیا ہو جائیں گے، واپس مکہ سے واپس آ جائیں گے، اور کسی طرح وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس طرح کے بات چیت ہوتی رہی۔ تو آخر میں ایک بات پر اگریمنٹ ہو جاتا ہے، اور اسے آ کے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ کیا اگریمنٹ ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول بہت سخت پوائنٹس ہوتے ہیں، اور بڑے سخت پوائنٹس بھی اللہ کے رسول مان لیتے ہیں۔ اس میں کیا پوائنٹ ایک پیدا ہوتا ہے کہ اس مرتبہ آپ لوگ حالانکہ 300 کلو میٹر آ گئے ہیں، پھر بھی آپ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آپ چلے جائیے، آئندہ سال آ سکتے ہیں۔ آئندہ سال جب آئیں گے تو آپ آ کے کیا کریں گے، ہتھیار نہیں لائیں گے، اور 2-3 دن کے دن آ کے عمرہ کر کے آپ چلے جائیں گے۔ تو اس طرح، اور پھر اس دوران میں اگر کوئی مکے والا بھاگ کر تمہارے پاس آ جائے تو تم لوگ اس کو ریٹرن کر دو گے، اگر مدینے والا کوئی بھاگ کر ہمارے پاس آ جائے تو ہم ریٹرن نہیں کریں گے۔ اس طرح کے سب شرطیں وہ ڈالیں۔ تو اللہ کے رسول سب چیزوں کو مان لے کر اچھا ٹھیک ہے ہم آ کے اگریمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتے تھے، اور ہمیشہ معاملے کو دوستی کے ساتھ پورا کرنا چاہتے تھے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو غصے والے تھے، ان کو غصہ آ رہا تھا کہ اتنے سخت پوائنٹ بتا رہے ہیں، اتنے دور سے آئے ہم لوگ سمجھانے کے باوجود بھی عمرہ نہیں کرنے دے رہے ہیں، پھر آئندہ سال بھی آ کے 2-3 دن میں چلے جانا بول رہے ہیں، ان کے آدمی آئے تو چھوڑ دینا بولتے ہیں، ہمارے آدمی گئے تو وہ چھوڑیں گے نہیں بولتے ہیں۔ یہ سب باتیں سخت پوائنٹ کیوں ہمیں ڈر کر ان لوگوں سے صلاح کریں؟ اور آپ نے تو آگے خواب دیکھا تھا کہ کیا قربانی کے جانور ذبح کر رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ہم عمرہ کریں گے بول کے آپ نے خواب دیکھا، تو اس خواب کو ہم پورا کرنا چاہیے، کیوں آگے ہم کو ریٹرن نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور اس طرح بہت سارے صحابہ کرام بھی کہتے تھے کہ اس طرح کریں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم ہی سے میں آگے کیا کر رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں، اور بول کے آپ کو ٹینٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اور ایک کیا ہے، ایک اداسی کا ماحول چھا جاتا ہے، لوگ جو کمزور ایمان کے لوگ تھے اس وقت وہ آگے سمجھنے لگتے ہیں کہ کیوں ڈر کر دب کر ان سخت شرائط کو مشیبوں کے ماننا چاہیے، ہم کو فورس کر کے مکے کے اندر جا کے عمرہ کر کے چھٹی کرنا چاہیے، کیوں اللہ کے رسول ہم کو اجازت نہیں دے رہے ہیں، اس لیے وہ بھی ہم زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں ریٹرن ہونا نا، پورے قربانی کے اونٹا گیٹا سب لے کر آئے ہیں، تو تب آ کے آپ کی بیوی ام سلمہ ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اگر آپ خود اپنے اونٹ جو لائے ہیں قربانی کے، یہی قربانی کر دیں اور اپنا سر منڈوا لیں، اور پھر ریٹرن ہونے کے لیے آپ تیار ہو جائیں مدینے کو، تو تمام صحابہ کرام بھی آپ کا عمل دیکھ کر کیا کریں گے، امیڈیٹ وہ بھی کرنے لگیں گے، اس طرح کی یہ بات ختم ہو جائے گی۔ تو آپ کی بیوی نے ایک آئیڈیا دیا مسلمان ہے، تو انہوں نے اللہ کے رسول کو یہ بات پسند آئی، تو آپ کی بھی کپل نہیں کرے، لوگوں کو نہیں بولے تم جنے قربانی کر دو، پھر آ کے سر کے بال اتار دو، آپ نے نہیں کہا، تو کیا آپ خود آ کے گئے، آپ نے قربانی کے جانور آ کے دعا کیے، اور پھر اپنا سر منڈوایا اور کہا کہ اب میں کیا کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، مدینے کو واپس جا رہا ہوں، اعلان آپ نے کر دیا۔ تو دھیرے دھیرے تو صحابہ کرام تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے دیکھتے وہ ضرور کرتے تھے،
یعنی آپ کے عمل کو ضرور کرتے تھے، تو وہ بھی آ کے ایک دو دو چار چار کر کے پھر اپنی قربانیاں انہوں نے آ کے یہ کی ذبح کی، اور پھر آ کے پورے کے پورے واپس تو اس کے جب واپس ہو رہے تھے تو یہ سورت نازل ہوئی، اس کا نام سورہ فتح ہے۔ ریٹرن ہو رہے ہیں، جب تک صلح کیے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ سے کیا بتا رہے ہیں؟ یہ تمہارے لیے سب سے بڑی وکٹری بتا رہے ہیں۔ قرآن کی پہلی آیت ٹرانسلیشن میں پڑھ رہا ہوں، سنیے اس سورہ فتح کا۔ بے شک ہم نے آپ کو یہ کھلم کھلا بتا دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے اور آپ پر اپنے احسانات کی تکمیل کر دے اور آپ کو سیدھے راستے پر لے چلے، اور اللہ آپ کو ایسا غلبہ دے جس میں عزت ہی عزت ہو۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان دب کر ڈر کر ٹریٹی کر کے اگریمنٹ ڈال کے جا رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے؟ تھوڑے دنوں میں ایسا غلبہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ واقع ایسا ہوا، یہ 6 ہجری میں ہوا نہیں، 8 ہجری میں آئے، پورا مکہ آ کے فتح، 2 سال میں۔ یہ 6 ہجری میں ریٹرن ہوئے سو، 8 ہجری میں پھر واپس آئے اور پورا مکہ آ کے بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی خون بہائی کے پورا کے پورے سرنڈر ہو گئے، لڑے بھی نہیں، پورا مکہ جا کے مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے آگے بڑا یہ عزت اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ وہ خدا ایسا ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں تحمل پیدا کیا ہے تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ ہو، اور آسمان و زمین کا سبھی سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ مصلحتوں کا بڑا جاننے والا ہے۔ تو اسی طرح زندگی میں بھی بعض وقت ہم اگر دب کر جائیں تو سمجھ لینا نہیں چاہیے کہ دب کر جانے سے ہماری بے عزتی ہو جاتی ہے۔ اب میاں بیوی کی دیکھا کبھی لڑائی ہو جاتی ہے اور ہم اپنی بیوی کی بات مان کر چلے جاتے ہیں، تو ہم کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ میں میری بیوی کی بات مان لیا، میری بات تاکہ نہیں چلی، وہ مجھے غصہ نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ مصلحت پیدا کرے گا۔ ہم اپنے کو ورکرس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور وہاں پر کوئی لڑائی ہو جاتی ہے اور کوئی بات ہماری نہیں مان رہا ہے، تو بھی آپ کمپرومائز کے انداز میں، دوستی کے انداز میں تب تک بھی ایک وقت چلے جائیں تو اس سے اس کا بہت سا اچھا فائدہ ہوتا ہے۔ تو کسی چیز میں تھوڑا دب کر بات کو مان کر دوستی کے انداز سے چلے جانے میں بہت زیادہ فائدے ہیں، تاکہ آگے کھڑے ہو جائیں اور چیخیں چلائیں اور لڑائی کا ماحول پیدا کریں، اس سے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ یہ آگے سبق ملتا ہے۔ اس کے بعد آگے ایک اور سورت ہم لوگوں کو ملتی ہے، سورہ حجرات، اور اس میں بھی بہت اہم باتیں بیان کی گئی۔ اس میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جتنی اہم ساری کہ پورے آگے گھر کے ماحول کے لیے، گھریلو ماحول کی باتیں ہیں۔ دیکھیے اس میں کتنی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں، کتنوں پر ہم عمل کرتے ہیں اور کتنوں کو آج ہم جانتے ہیں۔ دیکھ لیجیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بات کرنا چاہیے وہ ان آیتوں میں بتایا گیا ہے۔ تو اب جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہو تو تب بھی یہ حکم ہم کو پورا کرنا چاہیے، یا ہمارے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی ہم کو یہ حکم پورا کرنا چاہیے۔ پہلا حکم، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول جب آگے جا رہے ہیں ان سے آگے بڑھ کے کیا نہیں کرنا؟ آگے قدم بڑھا دینا نہیں، قدم بھی بڑھانا نہیں، بات بھی بڑھانا نہیں، اور اپنے خیالات بھی آگے بڑھانا نہیں۔ اسی طرح تو وہ صحابہ کرام سے اس وقت کہا گیا تھا، اب ہمارے لیے جو ہمارے بڑے ہیں، اب بھی اکثر پہلے پرانے زمانے کے ہم دیکھتے تھے، ابا جا رہے ہوں تو بچے کہاں جائیں گے؟ پیچھے پیچھے جائیں گے، ان سے آگے کے نہیں جائیں گے۔ اب تو بچے کیا کرتے ہیں؟ آگے آگے چلے جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ اس کا اتحاد نہیں کرتے۔ مگر پرانے زمانے کا ہم دیکھتے تھے کہ باپ کے سامنے بہت کیا عزت کے ساتھ رہتے تھے، پیچھے پیچھے چلیں گے، ان سے آگے قدم بڑھانا وہ آگے پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اس طرح کرنا چاہیے۔ مومنوں، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو جیسا کہ تم آپس میں باتیں کرتے ہو۔ صحابہ کرام کو اس وقت کہا گیا نبی کے پاس کی جو آواز ہے اس سے بھی اپنا ٹون کیا نہیں کرنا چاہیے؟ بڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں اپنے ماحول میں جو بڑے ہیں، امی ہیں، ابا ہیں، اور ہمارے چچا ہیں، انکل ہیں، تو ان سے ٹون میں کیا نہیں کرنا؟ ہماری آواز اسٹرانگ نہیں ہونا چاہیے، ان سے دب کر دھیمے الفاظ میں آ کے ہم کو بات کرنی چاہیے۔ تیسری بات، نبی کی شان میں گستاخی سارے اعمال کے حقارت ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ نبی کے ساتھ اگر کوئی گستاخی کی جائے تو اس کے پورے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے۔
اور ہمارے لیے یہ بھی ہے، نبی کے ساتھ بھی گستاخی نہیں کرنی چاہیے، بزرگوں کے ساتھ بھی، بڑے لوگوں کے ساتھ بھی گستاخی نہیں کرنی. مذاق اڑاتے ہیں نا، چچا کا مذاق، ماموں کا مذاق، تو پھوپھی کا مذاق، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ نبی کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ پرہیزگار ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. جو دب کر بات کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا. جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر نادان ہیں. کسی کو بھی کمرے کے پیچھے سے نہیں بلکہ داخلی دروازے پکارنا چاہیے. یعنی بے دھڑک پکارتے ہیں نا لوگ. اس وقت تک دیہاتی لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے باہر سے اے اللہ کے نبی باہر نکلیے، اس طرح کی آواز پکارا کرتے تھے. اسے منع کیا گیا ہے. جب جاتے ہیں نبی کے سے تو دروازے سے جاؤ، فرنٹ سے جاؤ، فرنٹ میں جا کے بلاؤ، اگر آئیں تو بات کرو ورنہ آ کے چلے جاؤ. وہ دور سے کھڑ کر بلند آواز سے بلانا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہی آ کے ہم کو دوسرے گھروں کو گئے جا کر ہم بلاتے ہیں تو بھی اس طرح کرنا چاہیے. جا کے کھڑکی پہ دروازہ بند ہے بول کے کھڑکی کھلی ہے تو جاؤ کھڑکی میں سوال ڈالتے بات کو ڈالتے ہیں. دیکھتے ہیں یہاں دروازہ بند ہے اور کھڑکی کھلی ہوئی ہے تو کیا کرتے ہیں کھڑکی میں سے جا کے آؤ بھائی بلاتے ہیں. نہیں تو ایک رستہ ہے تو وہاں سے بلاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. دروازے سے جانا چاہیے. اب جواب نہیں آتا ہے تو ریٹرن ہو جانا چاہیے. پکارنے کے بعد آنے تک تھوڑا انتظار کرنا چاہیے. ایک وقت بلائے، دو وقت بلائے، تین وقت بلائے، نہیں آئے تو کیا کرنا بھائی ہمارے میں کیا کرتے ہیں مارتے رہتے آئے تک چھوڑتے نہیں. انوپاؤ کیا تو بیمار رہیں گے، کیا تو اس میں رہیں گے، کام میں رہیں گے، کیا کریں گے. مگر اتنے لوگ آگے تو ملنا کرو تو ایسا بلا ماریں گے، یہ کریں گے، اندر کریں گے. مگر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. 1 ٹائم 2 ٹائم 3 ٹائم بلائے نہیں آیا ہوا نہیں تو کیا کرنا ریٹرن ہو جانا چاہیے. اسے آگے وہ آگے اس کا بل ہے، ہمارے پاس آگے بات کرنا اس کی مرضی ہے. پھر ساتھی بات مومنوں جب کوئی فاسق کوئی خبر لے آئے تو تحقیق کر لیا کرو. یعنی کوئی آگے نیوز لے کر آتا ہے، واٹس ایپ پہ ہم دیکھتے ہیں جیسے ایک نیوز آتا ہے تو ہم کو معلوم نہیں ہے وہ رائٹ ہے کہ رانگ ہے جی، مگر ہم کیا کراتے ہیں پاس کر دیتے ہیں. جیسے کوئی بھی میسج آتا ہے، کوئی خبر آتی ہے تو کیا کرتے ہیں سنے کیا بھائی تھوڑا جھٹ بولے، انہیں کیا بھائی ایسا بولے تو یہ منہ سے دوسرے منہ تک یہ جھوٹ کیا ہوتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے. ایسا نہیں کرنا. تحقیق کرنا یا نہیں تو معلوم نہیں کرتے اسے کیا نہیں کرنا اسپریڈ نہیں کرنا، وہاں ٹکا. اور پھر مسلمانوں کے درمیان رسول کی ذات موجود ہے، ہر معاملے میں اپنی بات انگلی سے منوانا چاہیے. مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو بقیہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. دو مسلمان لڑنے میں کیا کریں گے، دو جنے لڑیں گے، کسی کے سپورٹ میں جائیں گے. ایک مسلمان کے سپورٹ میں جائیں گے اور ایک مسلمان سپورٹ میں کریں گے. کیا کرنا صلح کرنا چاہیے. ان کے درمیان صلح صفائی میں عدل سے کام لینا چاہیے. اللہ عدل پسند کرتا ہے، جانبداری کو نہیں. انصاف کے ساتھ کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. مسلمانوں کی ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑا سکتے، وہ اس سے بہتر ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان ہے تو مذاق نہیں اڑانا چاہیے. عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. یہ آج کل ہوتا ہے. ہم آپ کی کیا کرتے ہیں 4 آدمی بیٹھ گئے تو اس کی کان دیکھے کیا، اس کا شرٹ دیکھے کیا، اس کا پینٹ دیکھے کیا، اس کی ٹوپی دیکھے کیا، اس کے سائیکل دیکھے کیا، اس طرح کے اٹیک کر کے ہم آگے کمتر کر کے بات کرتے ہیں. ایسا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. کسی مسلمان بھائی کو تانا نہ دیا جائے. اپنے بھائی کو تانا دینا اپنے آپ کو تانا دینا ہے. تانے دیتے نہیں ارے بڑے آگے نو خل مند بڑے آگے ایسا کہیں نو خرچ کرنے والے کیا، تو اس طرح کے جو تانے دیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر کسی کو برے الفاظ سے نہ پکارا جائے. اتنے لوگ کیا کرتے ہیں گڈا ہوئے کنڈی کوٹ کڑے میں کوٹ بات، ٹھیک ہے. تو اس طرح کہ کالے کو ہے نا، وہ کالے کو بلا بھائی، وہ آگے نٹے کو بلا بھائی، وہ آگے موٹے کو بلا بھائی. اس طرح کے جو الفاظ ہم بولتے ہیں تو اس طرح نہیں بولنا چاہیے. یعنی ایسے الفاظ جسے سن کر غصہ آ جائے ایسے ناموں سے نہیں کرنا. بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ بھی آگے ایک قانون ہے. بہت زیادہ گمان نہیں کرنا. دو جنے بات کر رہے تھے تو میرے بارے میں بات کر رہی تھی، میرے بارے میں ڈسکس کر رہی تھی. پھر کو ہمیں کیا کرنا پریشان نہیں ہو جانا چاہیے. گمان کس نے بھی بات کر رہے ہیں وہ اچھا گمان کرنا چاہیے. ایک دوسرے کی ٹوک میں نہیں رہنا چاہیے. اس میں آپس کا اعتماد متاثر ہوتا ہے. ایک فرینڈ ہے کہ چلا گیا ہے دھوکہ دیتا ہے، میں ابھی گیا نا مجھے جھوٹ بول کو گیا کہ گھر کو جانا تو بول کو گیا نہیں کہیں جھوٹ بول کو گیا چلو جا کے اس کے فالو کریں گے سچی گھر کو جاتا کیا. اس طرح آگے جاسوسی کرنا نہیں چاہیے. ایک بات ہے کہ کوئی انسان بولتا ہے، ہمارا دوست بولتا ہے
سے آ کے مان لینا چاہیے، اس میں آ کے زیادہ انکوائری نہیں کرنا چاہیے، پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کی برائی نہ کرنا چاہیے، ایسا کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے، کیا بولتے ہیں غیبت کہتے ہیں، کیا ہے غیبت؟ کیا ہے؟ ایک آدمی کا ایسا یہ کرنا جس سے کہ وہ سامنے رہے تو غصہ آ جائے، اس کے بارے میں ایسا بولنا کہ وہ اگر سامنے رہے تو غصہ آ جائے، مگر اس کے پیچھے بولتے ہیں کیسے میں دیکھے کیا ایسا اتنا کمایا معلوم کیا نہ کسی کو آ کے دھوکہ دیا ہوگا، کسی کو آ کے انہیں یہ ٹھگایا ہوگا، اس میں جتنا پیسہ بن گیا، اتنا کمانا، اتنا گھر بن گیا، اتنے کار لے گیا، اس طرح کے بات ہم کر لیتے ہیں، اس طرح قیمت نہیں کرنی چاہیے۔ اور آخر میں کہا گیا کہ تمام انسانوں کی اصل ایک ماں باپ ہیں، اس لیے سب برابر ہیں، سب کا احترام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ قاف پڑھی گئی، یہ کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی